زہرا دی مان کی تیچھا پوچھتے ختیجہ دانا ختیجہ کوئی آمتے نہیں ختیجہ کوئی آمتے نہیں نبوت دی پہلی رازدار بولو مومنہ دی سب تو پہلی ماں مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھتے ختیجہ دانا پوچھتے میں تے جو ویکھیا میں تے وہی بولنا میں تے جھوٹ نہیں بول سکتا اما خدیجہ پاک نے نکاح واسطے بھیجیا دعوت نامہ سرکار نو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مشورہ کرنا اپنے عزیز و قربا دیگر جناب ابو طالب اور آپ دی پھپھیاں سارے مشورہ کیتا حضور فرمایا ٹھیک ہے نکاح ہو گیا خطبہ پڑھیا گیا خطبہ پڑھن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلام 10 رمضان مبارک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی یعنی 4 تیاں 2 پتر حضرت خدیجہ الکبریٰ وچوں پیدا ہوئے 4 تیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ وچ پیدا ہوئے پھر وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسے کھانا تیار کیتا تے لے کے غار وچ جا رہی ہیں جبریل نبی پاک دی بارگاہ چاہے میں جلدی گل سنانے کو کہ وقت بچا رہا ہوں نبی پاک دی بارگاہ جی یا رسول اللہ سونیا اللہ کہہ رہا ہے جڑی بی بی روٹی لے کے آ رہی ہے نا اینو رب دا سلام آکھو اینو رب دا سلام آکھو یا رسول اللہ حضور فرمایا اچھا پتہ ہے سرکار کڈے خوش ہے کدی تسی حدیث پڑھن تے بڑا مزہ حضور خوش ہو گئے رب نے میری خدیجہ واسطے سلام کر لیا ہے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله ومولانا العظيم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا واننی فی بحر من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقى لنا لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وبناهما سیدہ زہرا یا حضرت سخیدہ میرا لال پاک بہاول شیر کلندر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام
وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. گونج کے الصلاۃ والسلام وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلے تو چلیے تے اگے جاندا ہے نا کہ صرف پہلے نو پڑھ کے یا جن دل کیتا من کے کیا تے بس یہ ساڈے نے جی چلدا ہے جی. یہ تے کوئی رشتہ داری تو بھرا نو کوئی برابر نہ مننے تے بندے آندے نے دا لیول کو نہیں. اے بندہ گل والا نہیں ہےگا، اینو پتہ ہی نہیں معیار کی ہے. اللہ دے فضل و کرم نہ اہل سنت دا معیار ہے. آپ نے غور نہیں کیا، میں جو بات کر گیا ہوں اللہ کے فضل سے اہل سنت کا معیار ہے اور ہمیں مصطفیٰ کی ہر نسبت کا خیال ہے. ٹھیک ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی ہر نسبت کا خیال ہے. تو ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے تو آپ نے پھر جلدی جلدی اپنی حاضری کو زیادہ تنگ نہیں کرنا تھا، آپ نے پڑھتے جانا ہے. یقیناً تہاڈا روزہ ہوئے گا، یقیناً ہے کہ جی عفران بھائی ہاں تو پھر تہاڈا ہے تو پھر ساڈا بھی ہے نا. چلو مل کے باواز بلند اظہار کرو. مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں. آج پتہ چلتا ہے کیڑا بندہ اپنی ماں دا نام لے کے خوش ہو رہے ہیں، اس ماں دا تذکرہ کر رہے ہیں جس ماں دے صدقے اللہ تیری میری ماں نو جنت دینی، جن دی غلامی اندر جن دے قدمہ دی خیرات اللہ تیری میری ماں نو بیوی نو بیٹی نو انہاں نو اللہ جنت عطا کرنی. بولو مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں. خوش ہو جائے جے اگلا مصرع سن کے جدا عقیدہ میرے عقیدے والا ہویا. جی خرم بھائی محمد بوٹا صاحب ہیں جی حاجی صاحب جدا عقیدہ میرے عقیدے والا ہویا. مومناں دی سب تو پہلی ماں، مومناں دی سب تو پہلی ماں، پوچھے تے ختیجہ دا نام، پوچھے تے ختیجہ دا نام، پوچھے تے ختیجہ دا نام. کئی چہرے وے نہ پیا تھلے وے میرے ال ویکھو پڑھو. پوچھے تے ختیجہ دا نام، پوچھے تے. ہم سے سنو زہرا کی ماں کی شان کیا ہے. نہیں نہیں ٹھنڈے بولے ہو تسی ویکھن واسطے بیٹھے ہو، ہاتھ چوکے بولو انہاں پاکاں دے نام تے. ہم سے سنو زہرا کی امی جان کی شان کیا ہے. نہیں نہیں آواز حالے بھی بلند نہیں، تہاڈی آواز کس کے آوے چل آ کے پتہ چلے تکیہ چوک کھاڑک دے اندر امی عائشہ دے نوکر بھی نے، اما خدیجہ الکبریٰ دے بھی نوکر بیٹھے ہوئے نے. ڈل کے ڈٹ کے ذرا کہہ ذرا سبحان اللہ. ہم سے سنو اما خدیجہ الکبریٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. پوچھتے خدیجہ دا نام، پوچھتے فرنٹ والے بول دے رہا جے مہربانی یا کسی اور نو تھان دیو جڑا پڑھنا لا ہوئے.
رمضان شریف دے جمعے نے تے ذرا محبت فرماؤ پوچھے تے خطی دانا پوچھے تے خطی جاؤ دانا پوچھے تے اگلا مصرع سنو کے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ دپ جدوں بھی آئی دین تے 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 میں بار بار کہہ رہے ہیں غور کر لو دپ جدوں بھی آئی دین تے دپ جدوں بھی آئی دین تے اللہ واسطے غور کرے آجے فاطمہ دی مان کیتی چھان یا رسول اللہ میں بھی تہاڈی ہاں میرا مال بھی تے تہاڈا ہے نا فاطمہ دی مان کیتی چھان فاطمہ دی مان کیتی چھان ایک باری ہاتھ اٹھا کے سارے کہہ لو اظہار کرو زہرا دی مان کیتی چھان زہرا دی مان زہرا دی مان کیتی چھان پوچھتے ختیجہ دانا ختیجہ کوئی عام تے نہیں ختیجہ کوئی عام تے نہیں نبوت دی پہلی رازدار فرمایا میریاں ساریاں بیویاں مینوں بڑیاں پیاریاں نے پر اللہ کرے جنہوں سمجھ آئے اس بی بی دا صدقہ اللہ دی ماں دی بخشش فرمائے سن لو جملہ ملک صاحب بولے آجے ہاتھ چوکے ٹیل لا کے ظاہر کرے آجے یا رسول اللہ ساریاں پیاریاں فرمائے ہاں پر ختیجہ ختیجہ ہی سی پر سونے جو ختیجہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس واسطے فاطمہ دی ماں نے ادوں کیتی چھان جدوں سارا زمانہ دشمن سی کہندی سونیا کم کدا ہے میں جو نال ہاں سلام جسنو حاکم دوے سلام جسنو حاکم دوے عرشاں تو رب نالا مکان عرشاں تو رب نالا مکان بولو مومنہ دی سب تو پہلی ماں مومنہ دی سب تو پہلی ماں پوچھے تے ختیجہ دانا پوچھے تے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات ابھاب ذی وقار ہر قسم دی حمد اور صلاۃ و بعد درود نبی اکرم شفیع معظم جانے کائنات بلکہ جانے جانے کائنات شب اسرا اللہ باعث تخلیق کائنات زندہ نبی مختار نبی سب نبیاں دے سردار نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ علیہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد الحمدللہ تعالی اللہ دی توفیق اس دے فضل کرم نال ماہ رمضان مبارک دا دوسرا جمعہ ہے جڑے بالکل فریش بیٹھے ہو او باواز بلند ہو کے اندر والا حال اچھی سبحان اللہ فرما ہے بحمدللہ اللہ دا فضل اور توفیق ہے اج اسی جس ہستی بالا وقار دا ذکر کرنا ہے اس تھوڑے جے وقتے انہاں دا نام ہے محبوبہ محبوب خدا رئیسہ مکہ
ملکہ عرب، رئیسہ مکہ ملکہ عرب حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا 10 رمضان مبارک آپ دا وصال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہلی بیوی ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا یا دیگر ازواج ہے جتنی بھی ہے، اللہ قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی تہاڈی جانیاں جاننا تو قریب ہے، یعنی جان ہے، تے جڑیاں بیویاں جینا اے خیال کر لیا جے اے مومنہ دیاں ماواں جے، نبی دی بیویاں مومنہ دیاں ماما نے۔ دوسرے مقام تے قرآن فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، فرمایا او نبی دیو بیویو خیال کر رہے تسی کوئی عام عورتاں جے، آئے ہائے ڈائریکٹ خدا فرما رہا ہے خیال کرے جے تسی کوئی عام جے، آئے ہائے میں ہوا کوئی ہوئے کوئی وڈا افسر کوئی کسے محکمے دا یا کوئی بھی وڈا بندہ ہوئے جنہوں اسی لوگ دنیا داری دے لحاظ نہ وڈا کہنے ہیں، وہ تانوں مینوں کسے گل نال بات کرے نہ تے اس کول سنن والے کہن بھئی خیال کر تینوں گل کیتی کینے، ایک سمجھان واسطے او ایڈا پڑھے لکھے بندہ یا فلاں ڈیرے دار بندہ یا فلاں عزت دار بندہ ان دی اتنی عزت اور تکریم ہے تو وہ تینوں کہہ کے گیا تینوں سمجھ نہیں آئی، تینوں سمجھ نہیں آئی، تسی غور نہیں کیتا جملے تے، تینوں سمجھ نہیں آئی، اندروں باہروں ایک وجہ ہیں۔ قرآن کہہ رہے یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے عام عورتاں نہیں نے، اے نبی دیاں گھر والیاں عام نہیں۔ یا اللہ کیوں فرمایا جدو میرے محبوب دے حرم میں چاہ گئیاں، جدو میرے محبوب نہ نکاح ہو گیا، فرمایا پھر عام تے نہیں نا، فرمایا حبش دا رہن والا چپٹی ہونٹ کالے رنگ والا، اور بھی بڑے سن کالے رنگ والے، پر بلال دا مقام اور مرتبہ تاں کعبے دی چھاتے چڑھے ہے انہیں غلامیاں مصطفیٰ دا پٹا گلے چ پایا، اور بھی سن مثالہ جتیاں دے ٹائم اگے لنگ جائے گا، بس اس موضوع میں لے کے چلنا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، بتاں دا دور، بت پرستی عروج تے ہر طرف وہی حال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سنو جملہ اور سنگیو سمجھو اس بات نو، سیدہ خدیجہ حسن جنہاں نو اس پرفتن دور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، دیگر نبی پاک دی ازواج نے جیڑا اکھ کھولی ہے نا ادو اسلام ہے، آئی بات سمجھ، اسلام دی بات ہے، حضور دے نال چند غلام ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، پر جدوں ختیجہ آئی ہے نا ادو مصطفیٰ سن، توجہ ہے، ادو ہر طرف بہت تھی بہت، ہر طرف برا حال پرسان حال، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نکاح اندر حضرت حرم پاک اندر حضرت خدیجہ پاک آئیاں، اور طرف بہت ہی بہت سن لوگ بتاں دی پوجا کردے سن، حضرت خدیجہ ہو سن انہاں ادوں بھی بتاں دی پوجا نہیں سی کیتی، آکھیا میں مننی ہاں ایک خدا نو، میں مننی ہاں ایک خدا نو۔ حضرت خدیجہ پاک دی اے شان اور مقام ہے، بتاں دے اس پرفتن دور دے وچ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نو جس نام تو پکاریا جاندہ سی او سی طاہرہ، آئے ہائے، آپ میری طرف دیکھیں دائیں بائیں نہ دیکھیں، اس جہالت والے اس پرفتن دور میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جس نام سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے یاد کرتے تھے اور پکارتے تھے، بات کرتے تھے، کہتے تھے او طاہرہ، رئیسہ مکہ، ملکہ عرب، جن کے قدموں کے نیچے بڑے بڑے عرب کے تاجر و شہنشاہ مال و دولت والے آ کر کے کہتے تھے خدیجہ پاک غلام سے کہنا جاؤ بی بی سے کہو جا کے اے سال مال تسی دینا ہے تے اسی ٹرنا ہے، جے وڈا بزنس مین تاجر تھلے ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے کیڑے کیڑے کی کرنگے ہیں، جو وڈا وڈا بزنس مین چلے گا تو چھوٹے دے نال کوئی روز بانی چلے گا، انہوں نے کہا جناب ساڈے اینا امیر ہے ہی کوئی نہیں،
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ دی شادی ہوئی ان دے وچوں بھی اولاد ہے اس دے وچ بھی اختلاف ہے پھر آپ نے نیت کی تھی کہ میں شادی نہیں کرنی مگر آپ کہندے رات ایک وقت آیا کہ میں خواب ویکھیا کہ جڑا نا سورج وہ میری گود وچ آ گیا ہے ایک روایت ہے فرمایا میرے گھر وچ آ گیا تے روشنی روشنی فرمایا میں اٹھی اپنے چچا زاد بھائی دے کول گئی ورقہ بن نوفل نو جا کے آکھیا اے خواب ہیں جی طبیب دس انہوں نے کہا میں دسنا باجی بیٹھو جس ویلے کھولی کتاب ویکھیا انہوں نے کہا اے تے میری اے جڑی کتاب ہے اے تعبیر ہے اے تے دس دی ہے او تے نبی ہونا ہے سے غور نہیں کیتا او تے نبی ہونا ہے اچھا نبی جی کون آکھیا جڑا تواڈے کول آئے گا جدی تسی بیوی بنو گی میں بنا گی میں تے ارادہ کیتا میں شادی نہیں کرنی آپ نے فرمایا بھئی میرے کول جڑی تعبیر ہو ہے ہی اے جڑا چاند یا سورج جڑا چمکدا پیا ہے نا اے مصطفیٰ جان رحمت ہی نے کوئی نہیں ہے بہرحال مسلمان بھائیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں تو میں اپنی ماں دا تذکرہ کر رہے ہیں تو میں اپنی ماں دی بات کر رہے ہیں میں کیا نبی پاک دی کوئی بیوی ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ ہون حضرت ام حبیبہ ہون حضرت حفصہ ہون اور دیگر نبی پاک دی جتنیاں ازواج نو سی تامنیاں نبی پاک دی نسبت حاصل ہو گئی ہیں میں کیا غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب بابا فرید عثمان مروندی سخی سرور انہاں بزرگانو تامنے آئے انہاں دی نسبت مصطفیٰ نہ لو گئی ہے اس تو اگے لے کے چلنا میں کہ ابو بکر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا مرتضی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت انس بن مالک حضرت ابو ہریرہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میں کہ تامنے آئے انہاں دی نسبت مصطفیٰ نہ لو گئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ ام حبیبہ حضرت سیدہ ام حفصہ دیگر نبی پاک دی ازواج جس نو منے آئے امام الانبیاء دی نسبت دی وجہ تو منے آئے کیونکہ جدو مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر لئیے جدو حضور دی غلامی دا پٹا گلے اندر پا لے آئے پھر میرے رب نے کرم دے دروازے کھول دیتے رہے پھر اسی کسے دا انکار کرنے والے نہیں بلکہ سارے نال پیار کرنے والے ہیں سارے نال محبت اور اظہار کرنے والے ہیں اس محبت اور پیار دے تقاضے وچ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے ورقہ بن نوفل نے جس ویلے مینوں خواب دی تعبیر دسی بڑی میں شارٹ کر کے گل نو ختم کر رہے ہیں اگے لے کے چل رہے ہیں ورقہ بن نوفل پہلے سونا تسی حضرت خدیجہ پاک فرماندیاں نے میں گھر وچ آئی ہاں آ کے جناب والا میں اس خیال وچ رہن لگ پئی ہاں میں ارادہ کیتا ہے میں تے شادی نہیں کرنی میں تے اگے نکاح کوئی نہیں کرنا پر ایک خواب جی تعبیر عجیب ہو گئی ہے ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا جان حضرت جناب ابو طالب حضرت جناب ابو طالب آپ جناب والا حالات و معاشی معاملات دی وجہ تو پریشان نے تقریباً 25 سال امام الانبیاء دی عمر مبارک ہوئی ہے میری سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی جوانی آئے 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 آج تو آڈا میرا پتر ہوئے تسی میں جوان 25 سال کوئی محلے دار رشتہ دار ویکھے آندا میں قربان جناب فلاں دا پتر کڈا جوان ہے کڈا سونا ہے اے جناب والا بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے میں مدینے والے تواڈے قدماں تو قربان ہو جاواں جدوں میرا محبوب 25 سال دی جوانی جو ہوئے گا میں کیا پیر میرے لیے شاہ گولڑوی بولے فرمایا جدوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ سیرت اور سیرت اور حضور دا کردار حضرت پیر میرے لیے شاہ گولڑوی بولے فرمایا جدوں امام الانبیاء جوان نے حضور چل دے ہون گے گلی اندر بازار اندر چل دے ہون دے جی سرکار کڈے سونے لگ دے ہون گے پیر میرے لیے شاہ کہندے نے میں تے ایتھوں تک لکھ سکنا ویکھن والے ہی کہندے نے سونیا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں کھا اس صورت نو میں جوان بندہ ٹل آئے بولو بھی اظہار کرو کڈا نبی پاک دی نعت پڑھنی تے پھر بندہ کچھ پوے تے پریشان ہو کے پڑھ لا کی
یا تو ویکھنا ہی تو پھر پڑھ، جب نہیں پڑھنا تو چہرہ تھلے کر لے، پھر اظہار کرو جنہیں پڑھنا ہے۔ سونے اس صورت نو میں جانا کھاؤ، اس جانا کھا جانا کھا اس صورت نو میں جان وَتُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سونے اس صورت نو میں جانا کھا جانا تھا کہ جانے وہ جانا تھا کہ جانے جہانا کا۔ بہرحال مسلمان بھائیوں توجہ فرمانا، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفیسہ، حضرت نفیسہ دے ذریعے حضرت خدیجہ پاک دے کول آئے، انہاں کے جناب کام کاج کرنا ہے، مال تجارت جا رہا ہے، مال لے کے جانا ہے، سونے خیال کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے سامنے حضرت نفیسہ نے بڑیاں تعریفاں کی دیاں، میں ایک ایسے بندے نو جاننی ہاں جڑا پکا ایمان والا ہے، جڑا صادق اور امین ہے، جڑا بڑا ہی پیارا ہے، جڑا بڑا ہی سونا ہے، میں جناب بڑا وڈا صادق اور امین ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے سامنے سارا معاملہ پیش کیتا۔ حضرت امام الانبیاء ہلے آ رہے نے، حضرت خدیجہ محل دے چھاتے چڑھ گئیاں نے، چڑھ کے ویندیاں پئیاں نے، امام الانبیاء چل دے آ رہے نے، سارے اوتے تو پائی ہوئی ہے، امام الانبیاء آ رہے نے، بادل دے ٹکڑے نے چھا کی دی ہوئی ہے۔ 25 سال دی جوانی ہے، 25 سال دی جوانی ہے، حالے انہاں نبوت نہیں کیتا۔ امام الانبیاء آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نال گل بات ہوئی، سارا معاملہ طے پایا جی ٹھیک ہے، پچھلے سالاں نالوں مال آپ نے فرمایا، امام الانبیاء فرمایا مال دے وچ برکت پان والا میرا خدا ہے، میں بھی رب دی رضا واسطے جا رہا، میں بھی رزق حلال واسطے جا رہا، میں بھی اپنے چاچا ابو طالب دے نال ہاتھ بٹان واسطے جا رہا وا، اس واسطے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، جامعہ مسجد انفیہ غوثیہ کھاڑک تکیاں چوکے جان والے ہو، غلامان مصطفیٰ سنو، اپنی ماں دا تذکرہ سنوا سے بیٹھے ہو، او کڈے کرماں والے ہو، یہ کسے ماں دا انکار نہیں کر دے، ہر ماں دا حیا کرنے ہاں، کیوں نہ سی حیا کریے، جنہوں خدا پسند کردہ ہے، مصطفیٰ پسند کردہ ہے، جنہوں خدا پسند کیتا ہے ہوئے، جنہوں مصطفیٰ پسند کیتا ہے ہوئے، آج تک ملا ملوانا کوئی نام ہی مننے، اندے نام مننا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر میں کیا میں تے گج وج کے اظہار کرانگا سونیا، اسی قربان ساڑیاں نسلہ عائشہ صدیقہ تو قربان، سونیا ساڑیاں جناب والا کار والے قربان، بچیاں قربان، بچے قربان، اسی خدیجہ الکبریٰ دے بھی نوکرہ، عائشہ صدیقہ دے بھی نوکرہ، تکیہ چوک کھاڑک دے وچ آن والے ہو، سنو امام الانبیاء دے غلاموں، حضرت خدیجہ الکبریٰ نال ساری گل ہو گئی، حضور فرمایا ٹھیک ہے مال تجارت واسے جا رہے ہیں، تڑپ جاؤ گے کیسی گل ٹچ کر کے جا رہے ہیں، جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کے جان لگے نے، جناب ابو طالب دے میری سرکار سینے نہ لگے، سینے نہ لگ کے اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو کے سرکار فرمان لگے چاچا اج میری ماں ہوندی، اج میرا باپ ہوندا، اج میری ماں آمنہ ہوندی، اج میرا باپ عبداللہ ہوندا، یا رسول اللہ کی فرمایا اس واسطے اج میں پہلی باری کم تے جا رہا ہاں، تجارت کرن واسطے جا رہا ہاں، میری ماں بھی خوش ہو جاندی، میرا باپ بھی خوش ہو جاندا۔ جناب ابو طالب نے الوداع کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سواری تے بیٹھے نے، چل دے جا رہے نے، ان جس ویلے جان لگے نے، جڑا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا خادم اور نوکر اور پرانا غلام ہے، جدا نام میسرہ ہے، اور میسرہ نو آکیا خیال کریں، تیان کریں، میں ان دے بارے بڑیاں گلنا سنیاں نے، تے کہ قدم تے خیال کرنا ہے، انہیں کہ جناب ٹینشن نہ لو، ہر گل ہی صحیح دسانگا،
گا یا کہ جھوٹ نہیں بولنا گا صحیح گل دساں گا کیونکہ ویکھو میں تہاڈا پرانا غلام ہاں پرانا خادم ہاں تسی تاں مینوں رکھیا ہے میں سچ بولیا ہے سچی گل دسی ہے صحیح تجارت کیتی ہے اے بی بی ملکہ کونین پریشان نہیں ہونا سچیاں دساں گا یا کہ ہن میسرا چلدا جا رہا ہے جس ویلے مکہ شریف دی حدود تو باہر ہوئے اور میسرا کہندا میں وینا پیا واں سارے جانوراں اُتے سارے جانوراں اُتے بہن والے نوں توپ آ گئی ہے جس جو اونٹنی اُتے امام الانبیاء تشریف فرما نے اس اونٹنی اُتے نہ تو پائی ہے بادل دا ٹکڑا چھا کردا پیا ہے میسرا کہندا میں پہلی گل نوٹ کی تھی میں کہ ایک ہی گل ہوئی سارے پسینے نال پرے ہوئے نے اے سونے نو کچھ ہویا ہی نہیں ہے اے سونے نو کچھ ہویا ہی نہیں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بالکل اختصار نال بات عرض کر رہے ہیں وقت دے وچ جتنی گنجائش نہیں ہے حضرت جناب والا امام الانبیاء شام پہنچے رستے اندر راہب ملیا ان راہب مل کے کہنے لگا سرکار والے آئے نے ان امام الانبیاء آ کے جس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے نے جس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے نے جس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے نے وہ پادری اپنے گرجے گھر وچوں ویندا پیا ہے اون دے پتے ہرے بھرے ہون لگ پے پھل لگن لگ پیا ہے آمین آمین حضرات توجہ فرمانا میں کیا اگر امام الانبیاء جس درخت کی چھاں تھلے بہ جان درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے مصطفیٰ او ہرا بھرا ہو جائے تے جیڑی مصطفیٰ دے نکاح وچ آئے وقت نہیں ہے ٹائم ہو گیا ہے ورنہ آپ کو بتاتے پھر ہم اور درخت ایک لکڑی ہے جیڑے بڑی جان ہے مصطفیٰ کاند لان او ہری بری ہو جائے اور پلیتا تو آنا نبی پاک دیاں بیویاں فلاں فلاں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ دیکھو جی نکاح تو انہوں نے پڑھایا نا تو میں کیا پڑھایا ہے تو اور بھی حکمتاں لبنا نکاح خان آندا جی نہیں اے مندے نہیں جناب والا اے نبی حضرت خدیجہ الکبریٰ نا جڑا نکاح ہویا ہے نا جدو نکاح خان نکاح تو میں کہا آپا پھر رل کے انج نہ کر لئیے تم بھی اپنی گل تے پکا رہو اسی بھی رہنے ہاں سارے نکاح خان نہ لبیے خالی پھر ایک تو نہیں نہ لبنا پھر 11 بیویاں دے سارے نکاح خان لبیے کنا کنا خطبہ پڑھیا ہے میں کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت دی چھاں تھلے بیٹھے او درخت جس ویلے ہرا بھرا ہو گیا پھل لگ گیا او پادری ویندا پیا اپنے گرجے گھر چوں نکلیا جلدی نال دوڑ دے آیا امام الانبیاء ول ویکھدا ہے سونیا ودوہا دے چہرے والا میری محبت کہندی سرکار ول ویکھیا اور ویکھ کے کہن لگا آ گئے او سونیا کوئی گل نہیں کرنا کوئی بات نہیں کردا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اور نوکر بیٹھے ہو سنو آقا کریم علیہ السلام دے کول آ کے کہن لگا کوئی زیادہ گلاں نہیں کردا سونے اپنی قمیض اٹھاؤ ذرا میں مہر ختم نبوت ویکھنا ہے میں مہر ختم نبوت ویکھنا ہے دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے لوں لوں میرا یخیاں ہو جاوے لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں ہر پاسے سونیا تو نظر آوے ہر پاسوں تو ہی نظر آوے تائی میں کیا عارفہ دے سلطان بولے فرمایا انج گل مکدی ہے جویں میں مکان لگاوا اے تن یار اے تن یار سچے
اگلا مصرع مرشد والا جھوم کے بولے گا، سن لو۔ اے تن یار سچے دا حجرا او وچ مار فقیرا چاہتی او یاد دا دیوان، یاد دا دیوان، دیوان دیوان سو یاد دا دیوان اتبال ہنیرے ہن یاد دا دیوا بھی بالنا ہے پر ہنیرے وچ بالنا ہے، دنیا تو ہٹ کے اپنے آپ نو مار کے دیوا بالنا ہی پھر بلنا ہے۔ اگو سلطان صاحب کی فرماندے نے یاد دا دیوا بال ہنیرے تیری لب جائے مت گواچی او نہ کر منت در در ٹکڑے نہ کھا در در دا فقیر نہ بن نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی او میں قربان او ناجی باہو او جنہ حق دی رمز پچھانی او سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ دا مال گیا، میں اسرا نے سارا معاملہ ویکھیا نا تے واپس آیا۔ خدیجہ پاک نے فرمایا چل پہلی گل بیان کر، یعنی کوئی ایسی گل ہے جو لکھنے والے لکھی کہ انہیں کیا خدیجہ پاک نے کیا چل کو پہلا عیب دس، انہیں کہا اچھا پہلی گل تے جدوں نکلے ہیں نا ساریاں تے دھوپ سی سونے تے چھاں سی، دوسری انہیں کہا دوسری گل لے گے جس سواری تے سونا بیٹھا سی نا خرے انہوں پتا سی ایتھے بہنا تے ایتھے ہی اٹھنا ہے، سارے اٹھاندے سن بٹھاندے سن بہندی جتھے مصطفیٰ دی سوا آپ نے فرمایا میں تینوں آنی ہے کوئی اور گل سنا تو ان دی تعریفاں کری جا رہے ہیں۔ اما خدیجہ الکبریٰ انہیں کیا دوجی گل اتھے گئے ہیں اور راہب ملیا انہیں کیا وخاؤ جی چادر چکی کمر تو کپڑا چٹھایا تے مہر ختم نبوت، وہ سنی بولو خاتم النبیین دی گل ہے، اسی گل نو سمجھے نہیں ایتھے تہاڈا گل بندی تاجدار ختم نبوت۔ اچھا مور انہیں کہ اگے گئے انہیں کہ جتوں جائیے میں ساری زندگی تجارت کرتا رہا ہمیشہ دسیدہ عیب نہیں دسیدہ تعریف دسی دی ہے، ایس کپڑے چ بڑی کوالٹی ہے، کئی بندیاں چ بھی بڑی کوالٹی ہے، وہ کول بہا کے کوالٹی بدل دیں وہ سمجھ آئی ہے۔ وصال پڑھنا سی ٹائم اتے ہو گیا تے بڑی محبت نہ کہ بندہ غور نہ ویکھ رہا، آئی بات سمجھ۔ گزارش یہ ہے گل سنو تے بڑی پیاری بات ہے، وہ جس ویلے گیا انہیں کہا اماں تینوں کی دساں سونا پہلوں عیب دسدا سی اندے وچ آئے یار تسی سب گل سمجھے نہیں ہو، اوے مدینے دے مسافر بن جاؤ۔ اس جملہ دوبارہ میں کہنے لگا اللہ کرے جڑا بولے ڈٹ کے۔ اما جی کی دساں جدوں سونا گیا نا بازار دے وچ منڈی چ تے ہر بندہ اپنے عیب نہیں دسدا، میرے مصطفیٰ جانے نے سب تو پہلے کہندے سن اے ہلکی کوالٹی یہ ویکھ لے جے پسند ہے تے لے لے، انہیں کہ سونیا پاویں ہلکا ہے تے پاویں چنگا اسی لینا ہے، مال بھی وک گیا سر۔ اما خدیجہ پاک کہندیاں نے میں تینوں آنی ہے کوئی اور گل سنا تو تعریفاں کری جا رہے ہیں، کھڑا ہو کے نہ کہنے لگا اما گل سن میری ملکہ عرب، آئے ہائے 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 جملہ ضائع کر گئے یار،
اور گل سنو میری ملکہ عرب رئیسہ مکہ سنو کم تے رکھو یا نہ رکھو میں اللہ دی قسم جو ویکھیا میں تے وہی بولنا ہے میں تے جو ویکھیا میں تے وہی بولنا میں تے جھوٹ نہیں بول سکدا اما خدیجہ پاک نے نکاح واسطے بھیجیا دعوت نامہ سرکار نو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مشورہ کرنا اپنے عزیز و قربا دیگر جناب ابو طالب اور آپ دی پھپھیاں سر مشورہ کیتا حضور فرمایا ٹھیک ہے نکاح ہو گیا خطبہ پڑھیا گیا خطبہ پڑھن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام 10 رمضان مبارک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی یعنی 4 تیاں 2 پتر حضرت خدیجہ الکبریٰ وچوں پیدا ہوئے 4 تیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ وچ پیدا ہوئے پھر وہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کھانا تیار کیتا تے لے کے غار وچ جا رہی ہیں جبریل نبی پاک دی بارگاہ چاہے میں جلدی گل سنانے کو کہ وقت بچا رہا نبی پاک دی بارگاہ جی یا رسول اللہ سونیا اللہ کہہ رہا ہے جڑی بی بی روٹی لے کے آ رہی ہے نا اینو رب دا سلام آکھو اینو رب دا سلام آکھو یا رسول اللہ حضور فرمایا اچھا پتہ سرکار کڈے خوش ہے کدی تسی حدیث پڑھن تے بڑا مزہ حضور خوش ہو گئے رب نے میری خدیجہ واسطے سلام کر لیا ہے او سیدہ زہرا پاک دی امی غور نہیں کیتا تسی سیدہ زہرا پاک دی امی 10 رمضان المبارک نو حضرت خدیجہ الکبریٰ دی طبیعت نساد کافی خراب ہونے دے باوجود جس ویلے کارج ماں اور بیٹی بیٹھے نے اے 2 جملے میں عرض کر لگا ہوں سنیا جے اما خدیجہ الکبریٰ توجہ ہے جی زہرا پاک دی امی دی طبیعت خراب ہوئی دوویں ماما تیاں بیٹھیاں نے تے رو رہی ہیں اکھاں وچ آنسو نے تھوڑا جا زہرا دی ماں واسطے بھی اپنا منہ بنا یار ہائے ہائے اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آنکھاں میں آنسو نے سیدہ زہرا پاک بھی رو رہی نے دوویں روندیاں بیٹھیاں نے ماں نے بیٹی نو سینے نال لایا اپنیاں بیٹیاں بچیاں نال پیار کرنے والے ہو سنو جملہ خیال کرو میں کیا رمضان شریف دا مہینہ ہے اگر ماہ رمضان وچ کسے دی ماں مر جائے کسے دا باپ مر جائے انہاں بچیاں دی کوئی عید نہیں ہوندی او کہندے نے ساڈی ماں ٹر گئی ہے ساڈا باپ چلا گیا ہے ساڈی کادیاں عیداں نے او زہرا پاک دی ماں چلی گئی ہے سارے لوگ خوشی منا رہے نے ساڈی عید ہوئے گی زہرا فرمایا ساڈی عید کادی ہوئے گی میری ماں چلی گئی ہے فرمایا میری ماں چلی گئی ہے سیدہ زہرا پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں ماں بیٹیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے تھوڑا وقت گزریا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نے سرکار جس ویلے گھر وچ داخل ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام نے آندیاں فرمایا خدیجہ کی گل کہدا رونا ہے کس وجہ تو آنسو آ رہے نے عرض کی دی یا رسول اللہ سونے مینوں تکلیف بڑی بڑھ گئی ہے لگدا میرا آخری ویلا آ گیا ہے لگدا میرا وقت آخر آ گیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا پاک نے اپنے بابل دی باں پھڑی باہر لے گئیاں جا کے کہنے لگیاں ابو جی ویکھو میری ماں نے ساری زندگی تہاڈی خدمت کیتی ہے ابو جی میری ماں ملکہ عرب سی رئیسہ مکہ سی سونیا جتنی دولت سی پہلی رات نکاح ہون دے بعد تہاڈی بارگاہ اندر پیش کیتی سی سونیا تہاڈی تسی کیا تانوں کیا سی سونیا تو مالک ہے مال دا بھی مالک ہے جان دا بھی مالک ہے ابو جی ویکھو میری ماں نے ساری زندگی نکرانیاں ہون دے باوجود نکران نوکر چوکرون سب کچھ چھڑ کے تہاڈی غلامی قبول کیتی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دے متھے دے بوسا دے کے فرمایا زہرا بیٹی کی گل بول کہنا کی چاہ رہی ہیں عرض کیتی ابو جی میری ماں دی تمنا آخری خواہش اور کچھ نہیں میری ماں خدیجہ منگ دی عرض کیتی میرے آقا نے فرمایا بیٹی تیری ماں کی منگ دی ہے عرض کیتی ابو جی میری ماں خدیجہ کہندی ہے مصطفیٰ دی مصطفیٰ جان رحمت جس میں پاک اتے جیڑی چادر کالی کملی والی چادر مصطفیٰ نو آکھو سونیا اس چادر دا کفن سیدہ خدیجہ نو نصیب ہو جائے اس چادر دا کفن سیدہ خدیجہ نو نصیب ہو جائے اور کچھ نہیں منگ دی سیدہ خدیجہ سیدہ زہرا دے منہ وچوں اتنے الفاظ نکلے میرے آقا فرمایا اے میری بیٹی زہرا میں تینوں ناراض نہیں کر سکدا اپنی چادر تے ہاتھ رکھیا سرکار نے ہلے ہاتھ رکھیا اللہ جبریل نو بھیجیا جا جنت وچوں چادر لے جا فرمایا جا
میرے یار نو جا کے کہہ سونیا اپنی چادر تے ہاتھ رکھو اسی سیدہ ختیجہ واسطے جنت وچوں آلہ چادراں بھیج چھڑیاں نے 10 رمضان مبارک نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا اب دا وصال با کمال ہویا سیدہ زہرہ پاک جتنے آنسو آئے اکھاں دا وضو ہو گیا اللہ حاضری قبول فرمائے اور پائی ماں مر جائے نا عید کو نہیں جاندی باپ مر جائے اس عیدی کا دی عید جدی ماں ٹر گئی ہے اس بیٹے دی کا دی عید جدہ باپ چلا گیا بھرا چلا گیا جدی ماں چلی گئی ہے میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے پیکے مک دے پیو مرے کر ویلا شالا مرن نہ ویر کسے دے اجڑ جاندہ جے میلا مسجد کتنے نمازی سن ایسے جڑے پچھلے سال موجود سن اج نہیں نے آئندہ سال رمضان شریف ہونا ہے یہ مسجد ہونی ہے یہ صبح قیامت تک کی مسجد رہنی ٹھیک ہے نا یہ کوئی مالک نہیں یہ کوئی چودھری نہیں یہ خادم ہے جڑا اس گھر دے نال پیار کرے گا انہوں عزت ادا کرے گا اس گھر دے کتنے نمازی سن جی کیوں جی تواڈے والد صاحب ایتھے نماز پڑھتے ہیں تواڈے والد صاحب بھائی سب پڑھتے سن ساڈے بابا جی بابا غلام حسین اے مسجد وچ اعلان کرنا 10,000 15,000 16,000 18,000 درود شریف پڑھو جی اتنا پیش کرنا اتنے اچھے لوگ نمازی میں ایک گزارش کراں گا ماہ رمضان ایک سبق لے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا صدقہ جس ویلے کسی قبرستان تو گزرو نا 1 منٹ دی بریک لگا لیا کر 1 منٹ پاویں گڈی چ بیٹھا ہے اتنے بریک لگا لیا کر لا کے نا تے ایک واری فاتحہ شریف 3 واری کل شریف پڑھ کے نا تو جڑے پے نا تیرے میرے بھرا انہاں واسطے دعا منگیا کر تو میں بھی اتنے آنا ہے پھر تو میں ترسنا یا اللہ جے میں منگدا ہوندا فرمایا علماء کا فرماندے اے ثواب جمع ہوندا رہندا ہے اے ثواب جمع ہوندا رہندا جس دن تیری میری موت ہونی اللہ تیری میری قبر وچ داخل فرما دینا ہیں اس واسطے اللہ کریم سانو نیک اور اچھے اعمال دی توفیق عطا فرمائے اپنے ماپیاں دا وڈیاں دا ادب دی توفیق عطا فرمائے ہر ماہ رمضان المبارک ہے تے 5-7-10 منٹ اوپر ہو جاندے نے اس چیز دا کوشش کری دی پچھلے جمعۃ المبارک تو بھی چند دوست ناراض ہو رہے سن چونکہ موضوع اس طرح دا چل گیا تھی اور گل کوئی نہیں کہ مجبوری ہے کہ سانو اسی کر کے تانوں علم سنا کے جانا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک 10 منٹ اتنے ہو بھی جان تو آپ ماشاءاللہ گڈی تے چاہیے ہوئی ہے تو گڈی دا انجن خراب ہو جائے گڈی دا انجن خراب ہو جائے تو اتنے بچے اتنے رہن تو آپ اتنے رہیے اتنے 4 گھنٹے کھلوتے رہیے تو کوئی وجہ نہیں تو اور بندے دے دیگر معاملات تے زندگی بندہ پھنس جاندہ ہے بس اے رمضان شریف دے جمعے نے انشاءاللہ اللہ نبی یا رسول گاج کے مارو یار نعرہ بندے نے نعرہ مارو جی دوبارہ نعرہ مارو نعرہ حیدری دا دوبارہ مارو